اللہ سے معاف کروا سکے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر استغفر اللہ اس کا ذکر کرتے ہیں کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، حالانکہ نبی پاک کا تو کوئی گناہ نہیں تھا۔ تو یہ سبق ہمیں دیا جاتا ہے کہ انسان اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر، اپنے گناہ کا اعتراف کر اور اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا انسان کو معاف کر دیتے ہیں۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بندے جنہوں نے بہت زیادہ گناہ کیے ہیں اور اب وہ پریشان ہے کہ گناہوں کی معافی کیسے ہو، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ہمیں پکار رہے ہیں کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اور گناہوں کا بوجھ ہوتا ہے نا اس بوجھ سے آزاد ہو جاؤ۔ جو گناہ ہے اس کا وزن ہے، قیامت کو جب میزان رکھنا ہے، ایک طرف نیکیاں ہوں گی تو دوسری طرف گناہ ہوں گے، تو وزن لگے گا، جس کا وزن زیادہ ہوگا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، تو قیامت کو میزان لگے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس میزان کو پورا ماپ و تول کے، گناہ زیادہ تو جہنمی، نیکیاں زیادہ تو جنتی، آسان اور سیدھا سا فارمولہ اللہ نے قرآن مجید میں بھی بیان کیا اور پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو گناہوں کے بوجھ سے انسان کو آزاد ہونا چاہیے۔ رمضان آ رہا ہے تو اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ اگر انسان اسی غفلت میں پڑا رہے، رمضان آئے پھر بھی اس کے اعتبار نہ بدلے، اس کی عادتیں نہ بدلے، اس کی زندگی کا طریقہ کار نہ بدلے، پھر بھی اس کا رخ مسجد کی طرف نہ ہو، تو وہ سمجھے کہ شیطان اس پہ پوری طرح حاوی ہو چکا ہے۔ اب اس کو شیطان کی ضرورت نہیں رہی، وہ خود شیطان بن چکا ہے، شیطان والا کام وہ خود کرتا ہے، کیونکہ رمضان میں تو شیطان جو ہے اللہ فرماتا ہے جب رمضان کا آغاز ہوتا ہے فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے جو ہے وہ کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب النار، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وسلسلۃ الشیاطین، جتنے شیاطین ہیں، ایک شیطان نہیں، جمع کا صیغہ ہے، جتنے شیطان ہیں سب کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ تو اب بھی جو بندہ باز نہیں آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے شیطان کی اب اس کو ضرورت نہیں ہے، وہ تو خود ہی شیطان بن چکا ہے۔ تو یہ رمضان جو ہے یہ پیغام لے کے آتا ہے مومنوں کے لیے، پلٹو، اللہ کی طرف اعتراف جرم کرو اللہ کے سامنے۔ اگر انسان اکڑا رہے، اعتراف جرم نہ کرے، آدم علیہ السلام نے اعتراف جرم کر لیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا آدم جنت میں رہو، اس درخت کے نیچے نہ جانا، اس کا پھل نہ کھانا، اس کے قریب نہ جانا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، شیطان نے بہلا دیا، شیطان نے پھسلا دیا، تو قرآن کہتا ہے وہ اس کے قریب چلے گئے، فوسوس لہم الشیطان لیبدی لہما وری عنہما من سوآتہما وقال ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرۃ الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین فدلاہما بغرور فلما ذاقا الشجرۃ بدت لہما سوآتہما وطفقا یکسفان علیہما من ورق الجنہ۔ آدم سے غلطی ہو گئی، شیطان نے اس کو پھسلا دیا، شیطان نے اس کو بہکا دیا، اس نے اس پھل کو کھا لیا، تو سب سے پہلی سزا کیا ملی کہ ان کا جنتی لباس اللہ نے اتار دیا، ان کو بے پردہ کر دیا۔ یہ ایک غلطی کی سزا ملی کہ اللہ نے جنتی لباس اتار دیا، تو قیامت کو تو جنتی لباس ہی ہوگا، جہنمیوں کا تو کوئی لباس نہیں ہوگا، جنتی لباس ہوگا۔ غلطیاں کرنے والے دنیا میں معافی مانگی اگر
آدم علیہ السلام اکڑے نہیں، یہ نہیں کہا اللہ چلو غلطی ہو گئی، اکڑے نہیں، اصرار نہیں کیا، اعتراف جرم کیا، ربنا ظلمنا انفسنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اللہ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کر دیا، اگر تو نے رحم نہ کیا تو ہم تو گھاٹے کا سودا کر بیٹھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو معافی دی۔ تو شیطان سے جو ابلیس تھا، یہ دو مثالیں میں اس لیے پیش کر رہا ہوں، دیکھیں غلطی ابلیس سے بھی ہوئی، اللہ نے کہا آدم کو سجدہ کر، اس نے کہا نہیں کرنا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا۔ اللہ نے کہا ابلیس سے تو سجدہ کیوں نہیں کرتا، ما منعک الا تسجد، میں نے تجھے حکم دیا تو کیوں نہیں کر رہا؟ تو تکبر کر رہا تھا، تکبر، کہتا ہے خلقتنی من نار وخلقتنی من طین، میں آگ سے پیدا ہوا، یہ مٹی سے پیدا ہوا، آگ سے پیدا ہونے والا مٹی کے سامنے جھک جائے گی، مجھے گوارا نہیں۔ تکبر اس نے کیا، معافی نہیں مانگی غلطی کی، گناہ کی معافی نہیں مانگی، اللہ کے سامنے سر نہیں جھکایا، اللہ کے سامنے سرنڈر نہیں کیا، اکڑ گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نکل جائے یہاں سے، دفع ہو جائے یہاں سے، تو شیطان ہے، اللہ کا سب سے مقرب تھا، اللہ کے قریبی تھا، رات دن اللہ کی عبادت کرتا تھا، ایک گناہ کیا اس پہ اکڑ گیا۔ گناہ اگر ہو جائے تو اکڑنا نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتایا، گناہ ہو جائے تو اکڑنا نہیں، اکڑنا شیطان کا کام ہے، گناہ ہو جائے تو معافی مانگے، معافی مانگنا آدم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ ہم تو ہیں گناہ گار، تو یہ رمضان آ رہا ہے، اس میں اللہ کے سامنے سرنڈر ہو گئے، معافی مانگ لے، اللہ میرے گناہ معاف کر دے۔ اس کے لیے بڑھاپے کا انتظار نہ کریں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بوڑھے ہوں گے تو پھر توبہ کریں، ابھی تو بڑے جوان ہیں نا، بوڑھے ہوں گے تو پھر توبہ کریں گے، بوڑھے ہوں گے تو پھر نماز پڑھیں گے، بوڑھے ہوں گے تو پھر اللہ کے سامنے جھک جائیں گے۔ تجھے ایک لمحے کا بھی پتا ہے کہ تم نے بوڑھا ہونا ہے یا نہیں ہونا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جب وقت آتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، ایک لمحہ بھر کے لیے تقدیم اور تاخیر نہیں ہو سکتی۔ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ترجعونها إن كنتم صادقين، فرمایا اگر تم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے، تم کہتے کوئی ہے جو زندگی بڑھا سکتا ہے، اگر تم انکار کرتے ہو کہ کوئی ہے جو ہماری زندگی کو آگے لے جا سکتا ہے، کوئی ایسا ڈاکٹر ہے، کوئی حکیم ہے، کوئی ایسا کرنے والا ہے، کوئی ایسے اختیار رکھنے والا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جب ہمارا فرشتہ آتا ہے نا، اسے کہو کہ اب وہ تمہیں بچا کے دکھائے۔ یہ قرآن اس کو چیلنج کر رہا ہے، بالکل انتظار نہ کریں بڑھاپے کا۔ آج کل تو جوانی کی موتیں ویسے زیادہ ہو رہی ہیں، آپ دیکھیں زیادہ تر نوجوان جو ہیں اللہ کی طرف ان کو بلاوا آ رہا ہے روزانہ ہمارے آنکھوں کے سامنے۔ آپ اس انتظار میں رہیں کہ بوڑھے ہوں گے پھر توبہ کریں گے، بوڑھے ہوں گے، نہیں، تکبر ہے تو ختم کر دیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا آپ رمضان کا استقبال کیسے کرتے تھے، آپ رمضان کو ویلکم کیسے کرتے تھے اللہ کے رسول کے دور میں؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رمضان آتا ہماری یہ جرأت نہیں ہوتی تھی کہ ہمارے دل میں تکبر ہو، ہماری یہ جرأت نہیں ہوتی تھی رمضان آئے تو ہمارے دل میں حسد ہو، ہماری یہ جرأت نہیں تھی رمضان آئے تو ہم اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی کر سکے۔ ہماری تو بڑی جرأت ہے، رمضان آئے تو ہم پھر بھی حسد کے مارے ہوئے، رمضان آئے تو پھر بھی تکبر اور اکڑ ہمارے اندر اسی طرح، کوئی فائدہ نہیں نماز کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کے دل میں
رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا، وہ نماز پڑھے، روزے رکھے، حج اور زکات ادا کرے، ایک رائی کے دانے کے برابر اس نے تکبر کیا، کیونکہ یہ شرک ہے۔ تکبر کرنا شرک ہے۔ صرف غیر اللہ کو سجدہ کرنا ہی شرک نہیں، صرف غیر اللہ کے سامنے جھکنا ہی شرک نہیں، غیر اللہ کے سامنے نظر و نیاز دینا ہی شرک نہیں، تکبر کرنا بھی شرک ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تکبر میری صفت ہے، تکبر کرنا میری صفت ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، وہ تکبر کرے۔ اس نے کائنات کو بنایا ہے، اس نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں، اس نے انسانوں کو بنایا ہے، اس کے حکم سے زمین و آسمان بنے ہیں، اس کے حکم سے سارا نظام چل رہا ہے، وہ چاہے تکبر کرے، تمہیں کیا اختیار ہے کہ تو تکبر کرے؟ نہ تو اپنی مرضی سے آیا ہے، نہ تو اپنی مرضی سے پیدا ہوا ہے، نہ تیرا گھرانے کا انتخاب تیرا اپنا ہے، تو نے تو انتخاب نہیں کیا میں نے فلاں گھر میں پیدا ہونا ہے، ماں کا انتخاب بھی تیرا نہیں، باپ کا انتخاب بھی تیرا نہیں، وہ چاہے بادشاہ کے گھر میں پیدا کر دے، وہ چاہے فقیر کے گھر میں پیدا کر دے، وہ چاہے مسلمان کے گھر میں پیدا کر دے، وہ چاہے کافر کے گھر میں پیدا کر دے، تیرا تو اختیار ہی کوئی نہیں۔ وہ چاہے تجھے ماں کے پیٹ میں واپس بلا لے، وہ چاہے تجھے بچپن میں واپس بلا لے، وہ چاہے تجھے جوانی میں واپس بلا لے، وہ چاہے تجھے بڑھاپے میں واپس بلا لے، تیرا تو اختیار ہی کوئی نہیں، تو تکبر کس بات کا کر؟ اگر تو تکبر کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جب تک تکبر کو تو نکال نہیں دیتا اپنے دلوں سے، جب تک تو حسد کو، حسد کیا ہے؟ حسد کی یہ بیماری ہے نا، اس کے پاس یہ ہے میرے پاس کیوں نہیں، اس سے چھن جائے اور میرے پاس آ جائے، اس کے پاس کوٹھی، کار، بینک بیلنس بنگلہ کیوں ہے میرے پاس کیوں نہیں؟ دل میں یہ تکبر کرے، دل میں یہ حسد کرے، اس کا کیا کام؟ دینے والا اللہ، چاہے تو دے دے، چاہے تو نہ دے، اس کی مرضی ہے نا۔ اللہ کہتا ہے حسد سے پاک کر اپنے آپ کو، تکبر سے پاک کر اگر رمضان کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب رمضان آتا تو ہمارے دلوں میں ذرہ برابر بھی حسد بھی نہیں ہوتا تھا، تکبر بھی نہیں ہوتا، پھر رمضان کا صحیح فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے سخت تھے، احترام رمضان، اگر کوئی بیمار بھی ہے نا چھپ کے کھائے، لوگوں کے سامنے بیٹھ کے حکا نہ پیے، دین کا مذاق نہ بنائے، اسلامی شعار کا مذاق نہ بنائے، باہر بیٹھ کے سموسے پکوڑے نہ کھائے، اندر جائے، اندر جا کے چھپ کے کھائے، رمضان کا احترام تو کرے نا، کم از کم اگر اس کو مجبوری بھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کو بھی کہتے روزہ رکھو، اگر کوئی برات میں دیکھ رہے تھے نا باہر بازار میں کھا رہا ہے تو کوڑا ان کے ہاتھ میں ہوتا، اس کو کوڑے مارتے، کہتے تجھے رمضان کا احترام نہیں ہے۔ صحابہ کہتے ہیں حضرت عمر اس معاملے میں اتنے سخت تھے، بچوں کو لے جاتے اپنے گھر میں، ان کو روزہ دکھواتے، دوپہر کا وقت ہوتا یا تو ان سے پہر کا وقت ہوتا، بچوں کو بھوک لگتی اور وہ گرفت تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کھلونے بنا بنا کے دیتے تاکہ یہ اپنے روزے کو پورا کر لیں، اپنا روزہ یہ مکمل کر لے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں یہ بتا دیا کہ اس رمضان کو آپ نہ سمجھو یہ ایک گھڑی ہے، یہ ایک لمحہ تمہاری بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے، اس میں تو اللہ نے ایسی رات رکھی ہے جو 1000 راتوں سے بھی افضل ہے۔ یہ رمضان اتنا مقدس مہینہ ہے، اللہ نے جب سب سے پاک کلام کو، سب سے پیاری کتاب کو جو کہ آخر الزمان پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی، اس کا انتخاب کیا تو رمضان کا انتخاب کیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس قرآن کو رمضان میں نازل کیا، پہلے تو رمضان اتنا مقدس اور مطہر، پھر اس کی اس رات میں نازل کیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، ہم نے تو اس کو لیلۃ القدر کی رات میں اتارا۔ تو یہ رمضان ہے، اس کی تیاری انسان کو پورے طریقے سے کرنا ہے۔ روزہ رکھ لیا، جھوٹ بول رہے، روزہ رکھ لیا
धोखा दे रहे लोगों को, रोजा रख लिया गालियां निकाल रहे हैं, रोजा रख लिया तो हसद भरा हुआ है, रोजा रख लिया तो कीना भरा हुआ है, रोजा रख लिया गीबतें हो रही है, चुगलियां हो रही है, लोगों को डिस्कस किया जा रहा है, फलां ऐसा है, फलां ऐसा है, फलां ऐसा है। और अल्लाह के बंदे अपनी फिक्र कर, दूसरों की फिक्र छोड़, अपनी फिक्र कर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए बताया था ना, पता था अल्लाह के रसूल को रोजा रख के लोग झूठ बोलेंगे, रोजा रख के लोगों को धोखा देंगे। वमा मन लम यदा कौल ज़ूर वला अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजतन अन यदा तआमहु व शराबा। जो झूठ नहीं छोड़ सकता, जो बेईमानी नहीं छोड़ सकता, जो बंदा धोखा देना नहीं छोड़ सकता, जो लोगों के दरमियान तफरीक करना नहीं छोड़ सकता, वो खाना पीना भी न छोड़े। अल्लाह को उसके खाना पीने छोड़ने का नाम रोजा नहीं। अल्लाह ने ये नहीं कहा तुम भूखे रहो मुझे कोई खुशी मिलती है, नहीं। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उसर। अल्लाह कहता है मेरा मतलब तुम्हें तंग करना नहीं है। अल्लाह फिर मकसद क्या है? फरमाया रोजे का मकसद ये है कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। तुम्हारे दिलों के अंदर तकवा, अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर पैदा हो जाए, ये मकसद है। अगर उस मकसद को न पा सके तो फिर रोजों का क्या फायदा? असल मकसद को न पा सके, सहाबा इकराम मुहद्दिसीन आज़म तबा ताबीन रोजा रखते मस्जिद में आ जाते, फारग होते थे, बाहर चौकों में नहीं बैठते थे, ग्राउंडों में नहीं बैठते थे। उनको पूछते यार तुम सुबह से मस्जिद में बैठे हो, तो वो कहते हम रोजे की हिफाजत कर रहे हैं कि हमारा रोजा महफूज रहे, अल्लाह के पास पहुंचे तो काबिल कबूल हो जाए। हम इस रोजे की हिफाजत के लिए मस्जिद में आ जाते हैं। जो रोजा रख के नमाज भी न पढ़े, रोजा रखा हुआ है नमाज भी न पढ़े, उसके रोजे की क्या अहमियत है? सहरी और अफ्तारी हराम के माल से करे, रिश्वत के पैसों से करे, उसके रोजे का उसको क्या फायदा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई फायदा नहीं जब उसका माल ही पाक नहीं है जिससे वो सहरी कर रहा है, अफ्तारी कर रहा है, तो उसके रोजे का उसको क्या फायदा पहुंचेगा? कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। ये सारी चीजें छोड़ेंगे तो फिर जाके इंसान जो है ना रोजे से फायदा उठा सकता है और रमजान से फायदा उठा सकता है। मालिक बिन दिनार कहते हैं कि जब तुम देखो कि हमारे दिल जो है वो पत्थर हो गए हैं, पत्थरों की तरह सख्त दिल, साथ मौत हो जाए ना साथ वाले घर में तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे घर में टीवी भी चल रहा है, हमारे घर में कहीं शादी है तो म्यूजिक भी बज रहा है, साथ वाले घर में भौंकनी हुई है, दिल पत्थर है। नीचे ये पट्टी भी चल रही है फिल्म के कि एक्सीडेंट हो गए, इतने लोग फौत हो गए, कोई बात नहीं, दिल पत्थर हो गया, फलां हादसा हो गया, हमें कोई असर नहीं, दिल पत्थर हो गया। तो मालिक बिन दिनार कहते हैं जब तुम्हारा दिल पत्थर हो जाए, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में भी कहा है सुम्मा कसत कुलूबुकुम मिन बाद ज़ालिका फहिय कल हिजारा औ अशद्दु कसवा। कुछ लोग अल्लाह के इतने बड़े दुश्मन हैं, कुछ लोगों के गुनाहों का इतना असर होता है उनके दिल पत्थर हो जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला यहीं पे नहीं रुके, फरमाया पत्थरों से भी सख्त हो जाते हैं। अल्लाह पत्थरों से भी सख्त कहा, हाँ तुमने पत्थरों को भी देखा होगा, बाद पत्थरों में पानी निकल आता है, ये इतना सख्त है कि ये पत्थरों से भी ज्यादा सख्त, इसकी आंखों में कभी पानी आया ही नहीं। तो मैं जब दिल पत्थर हो जाए, तुम्हारे जिस्म कमजोर होना शुरू हो जाए, तुम्हारे माल में कमी होना शुरू हो जाए, माल में कमी, माल है भी बड़ा बेसकूनी भी बड़ी, सारा कुछ मौजूद भी है और बेसकूनी भी बड़ी, परेशानियों ने भी घेरा हुआ, तो फरमाया फिर ये यकीन कर लो तुम्हारी जबान में कोई ऐसा गुनाह किया है जो अल्लाह को पसंद नहीं है, तुम्हारी जुबान से कोई ऐसा कलमा निकला है जो अल्लाह को पसंद नहीं। मतलब यदा कौल ज़ूर वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजतन अन यदा तआमहु व शराबा। और कहीं अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मिन हुस्निल इस्लाम तर्कुहु मा ला यानी। मुसलमान बेहतरीन वो है जिसकी जबान से गाली न निकले, जिसकी जबान से झूठ ना निकले,
جس کی زبان سے فضول بات نہ نکلے، وہ رمضان کے روزوں کا حق ادا کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے تو فرمایا نا، اگر کوئی آدمی روزہ رکھا نا، اس نے کوئی اس سے چڑھنا شروع کر دے، اس کو گالیاں دینا شروع کر دے، اب بندہ مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ تو سامنے مجھے گالیاں دے رہا ہے تو میں کیسے برداشت کروں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کو کہو میں تم سے نہیں جھگڑ سکتا، میں تمہیں گالی نہیں دے سکتا، انی صائم، میں نے تو روزہ رکھا ہوا ہے، میں نے تو روزہ رکھا ہوا ہے۔ آگے سے اس کو یہ جواب دے دے، اس کو بھی شرم آئے گی کہ میں روزے دار سے لڑ رہا ہوں، اس سے جھگڑ رہا ہوں۔ یہ روزہ معمولی عبادت نہیں، بہت بڑی عبادت ہے۔ تو میں قیامت کے دن جنت کے ایک روزے کے دروازے کا نام ہی باب الدیار ہوگا، یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ، فرمایا روزے دار اس سے داخل ہوں گے۔ بس جب روزے دار گزر جائیں گے نا، اللہ کہے گا اس دروازے کو بند کر دو، کوئی ایسا بندہ اس سے گزر نہیں سکتا جس نے روزے چھوڑے۔ یہ معمولی عبادت نہیں، بہت بڑی عبادت ہے۔ اس میں زیادہ سے زیادہ انسان کو چاہیے اسلام میں عمل کرے، قرآن کی تلاوت کرے، زبان پر قرآن کی تلاوت کو یاد کرے، قرآن سنے اور سنائے، قرآن کے جو اس کے اندر احکامات ہیں اس کو سمجھے۔ رات کو آجے نماز تراویح میں قرآن سنے، آدھا پاؤں گھنٹے میں کیا ہو جاتا ہے، سارا دن فضولیات، سارا دن ادھر بیٹھ کے وقت گزار لیا، ادھر بیٹھ کے وقت گزار لیا، دو چار گھنٹے فضول بیٹھ کے گپے مار لی، اور ادھر ہے رات کو نماز تراویح میں قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر کہہ کے جب انسان ہاتھ مارتا ہے تو وہ سرد کر دیتا ہے اللہ کے سامنے، اللہ نیند آ رہی ہے، اللہ غفلت ہے، اللہ سونے کو جی کرتا ہے، سب کچھ تجھ پہ قربان ہے، میں رمضان سے پیدا ہوتا ہوں۔ آئے کھڑا ہو جائے نا لائن میں، امام کے پیچھے قرآن سنے تو آسمان والا بھی کہتا ہے من قام رمضان، خوشخبری سن لے پھر، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، فرمایا تو آ رات کا قیام کر، رات کو کھڑا ہو کے نماز پڑھ رمضان میں، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو پچھلے سارے گناہ میں معاف کر دوں۔ پورے سال کے گناہ، 11 ماہ کے پورے سال کے گناہ جو لے کے بیٹھا ہے، اس سے بھی پچھلے گناہ، ساری زندگی کے گناہ، سال کے گناہ نہیں، ساری زندگی کے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، آسمان والا رب کہتا ہے رحمت کے دروازے کھلے ہیں، میں تیرے سارے گناہ جو ہے ان کو معاف کر دوں۔ اس کرے نا قرآن کی تلاوت، کھولے نا قرآن کو، پڑھے نا ذرا قرآن کو۔ کس نے روکا ہے کہ نہیں پڑھنا؟ کس مسلک کے بندے نے کہا ہے قرآن کی تلاوت نہ کرو؟ کس عالم نے کہا ہے قرآن نہ پڑھو؟ یہ قرآن پڑھو اور اس کو سمجھو، یہ قرآن رحمت ہے، ایک ایک لفظ میں شفا ہے، ایک ایک لفظ میں رحمت و برکت ہے۔ گھر میں پڑھا جائے شیطان بھاگ جائے، انسان کا جسم جو ہے وہ شیاطین سے آزاد ہو جائے۔ قرآن کی کرو تلاوت جتنی کر سکتے ہو رمضان کے مہینے میں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے دوبارہ زندگی میں تحفہ بھیج دیا۔ آئیں اور سخاوت کریں، اس مہینے میں اللہ کے راستے میں مال دے جو اس نے دیا ہے، نکالیں اپنے مالوں کی زکات۔ ہم تو فرض زکات نہیں دیتے، فرض زکات اگر نہ دیا جائے، سمجھ لیں اس بات کو، نماز کے بعد اگلا رکن تیسرا جو ہے وہ زکات ہے۔ من فرق بین الصلاۃ والزکات له قاتل، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جو نماز پڑھے یا زکات نہ دے میں اس کو کافر ڈکلیئر کر کے اس کے خلاف جہاد کروں گا۔ کتنے مسلمان ہیں؟ نماز اگر 5% پڑھتے ہیں نا تو زکات شاید 1% دیتے ہیں۔ یہ ہماری حالت ہے۔ قرآن کو پڑھے، جہاں پہ ذکر آیا زکات کا حکم نماز کے ساتھ آیا جڑ کے، اللہ فرماتے ہیں اپنے مالوں کو پاک کرو، فرض ہے۔ جو مال تیرے پاس جمع ہے سال کے بعد رمضان میں کر لے حساب، رمضان میں کرے حساب، کتنے پیسے بینک میں ہیں، کتنے پیسے گھر میں ہیں، کتنا زیور گھر میں ہے، 2.5% کے حساب سے زکات نکال دے۔ یہ فرض ہے۔ اگر زیادہ کو دیتا ہے، اگر اس سے زیادہ نفل صدقہ کرتا ہے
تو اس کا اور بھی زیادہ ثواب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اتنا صدقہ کرتے، اتنی خیرات کرتے جیسے تیغاندھی چلتی ہے۔ صحابہ کا معمول یہ تھا، کہتے ہیں ہمارے پاس جو ہوتا ہے سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے، پھر بھی کوئی سائل آ جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں یار ایسا کرو تم ڈائری میں لکھ لو کہ میں نے تیرا اتنا قرض دینا ہے، میں مر بھی جاؤں تو یہ قرض ادا ہوگا، میں انشاءاللہ جو ہی میرے پاس آئیں گے میں تجھے ادا کروں گا۔ رمضان کا مہینہ ہے، میں تمہیں خالی نہیں جانے دوں گا۔ تو یہ صدقہ اور خیرات کرے نا اللہ کے راستے میں، کہتے جی صدقہ خیرات سے روکتے ہیں، اور بھائی صدقہ خیرات سے نہیں روکتے، بدعات سے روکتے ہیں کہ بدعات نہ کرو۔ ہم بدعات کی طرف بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں، صدقہ خیرات سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ افطاریاں کروائیں نا غریبوں کو، دے افطاری کا پیسہ ان کو افطاری کرنے کے لیے، تقسیم کریے زکات غریبوں میں، دے اپنا مال نکالے، دے لوگوں کو صدقہ خیرات، بڑا اس کی فضیلت ہے، بڑا اس کا اجر ہے، اللہ نے اس کے لیے جنت کی خوشخبریاں رکھی ہیں۔ بدعات نہیں، اللہ کے راستے میں دے جتنا دے سکتے ہیں تو تمہارا رمضان کا ایک ایک دیا ہوا 700 گنا تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر دے گا۔ تو یہ رمضان میں کرنے کے کام ہے جو انسان کو کرنے چاہیے کہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کی جائے، مال کی سخاوت کی جائے، اپنا کردار جو ہے، اپنا اخلاق جو ہے اس کو درست کیا جائے، تکبر اپنے دل سے نکالا جائے، حسد کو اپنے دل سے نکالا جائے، دلوں کو پاک کیا جائے۔ پیغمبر دلوں کو پاک کرنے کے لیے آئے تھے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ پہلے اللہ کا فرمانے ہیں کیوں پیغمبر کو بھیجا، قرآن کو کیوں بھیجا؟ ویزکیہم، تاکہ تمہیں پاک کر دے۔ پاک نہیں ہوں گے تو بات ہی نہیں بنے گی۔ کرے نا اپنے جسم کو پاک، اپنے مال کو پاک۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو زکات نہیں دیتا اس کا مال پاک نہیں، ناپاک ہے۔ مال پاک نہیں، 100 میں سے 2.5 روپیہ نہیں نہ دیتا سال میں ایک مرتبہ، 1 لاکھ میں سے 2,500 نہیں دیتا، اس کے بعد جمع ہے تو میں اس کا مال پاک ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جو فصل والے ہیں ان کو اور دے دی، فرمایا وہ 20واں حصہ دے دے، 20واں حصہ اللہ کے راستے میں عشر نکالے تو ان کا مال پاک بھی ہوگا، اس میں برکت بھی ہوگی۔ تو یہ رمضان ہمیں مکمل معنوں میں مسلمان بنانے کے لیے آتا ہے، ہمیں مکمل اسلام پہ چلنے کے لیے ترتیب دینے کے لیے آتا ہے۔ یہ رمضان جو ہے ہماری ٹریننگ کا مہینہ ہوتا ہے کہ اس میں ہم اپنے آپ کو اسلام کی جو بنیادی ارکان ہے اس کے مطابق ڈال دیں۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو آپ کو جو سنا ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وأقول قولي هذا واستغفر الله۔ الحمد لله نحمده